بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب بچوں؟ خیریت سے ہیں؟ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں گے اور ساتھ علم میں اضافے کی دعا پڑھیں گے۔ کل کا سبق یقیناً آپ کو یاد ہوگا، کل ہم نے بات کی تھی جملے کے حوالے سے کہ جملے جو ہیں کس کو کہتے ہیں۔ جملہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہا جاتا ہے، یقیناً یاد ہے آپ کو۔ تو جو الفاظ بے ترتیب لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی اکثر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جب ان کو ترتیب سے لکھ دیا جاتا ہے تو وہ ایک جملہ بن جاتا ہے۔ ہمارے نصاب میں کچھ کام ہوتا ہے، کچھ الفاظ دیے جاتے ہیں جن کے جملے بنانے ہوتے ہیں۔ تو آج تھوڑی سی پریکٹس میں آپ کے ساتھ کروں گی کہ الفاظ، معنی اور جملے کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ جی، یہاں کچھ الفاظ جملے موجود ہیں۔ الفاظ، ان کے معنی اور پھر جملے۔ جملے جو ہیں وہ الفاظ کے بنائے جاتے ہیں، معنی کے نہیں بنائے جاتے۔ پہلا لفظ ہے کاہلی۔ کاہلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سستی۔ اب کاہلی کا جملہ بنائیں گے، کاہلی ایک بری عادت ہے۔ اگلا لفظ ہے ان بن۔ ان بن لڑائی کو کہا جاتا ہے۔ سہیلیوں میں اکثر ان بن ہوتی رہتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آمادہ۔ آمادہ کا معنی ہوتا ہے ماننا۔ ابو کو سیر کے لیے آمادہ کر لیا گیا۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے عہد۔ عہد کا معنی ہے وعدہ۔ عہد توڑنا گناہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے طلب، جس کا معنی ہے خواہش۔ مجھے اس وقت چائے کی طلب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑے سے مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے ایک ماڈل تھا الفاظ، معنی اور جملوں کا، وہ آپ سے ڈسکس کیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنی عملی کتاب کی طرف۔ جی بچوں، عملی کتاب صفحہ نمبر 34، یہاں پہ ہم مشق کریں گے الفاظ، ان کے معنی اور پھر جملوں کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، یہاں الفاظ کون کون سے دیے گئے ہیں، یہاں ان کے معنی بھی لکھ دیے گئے ہیں اور الفاظ بھی موجود ہیں۔ ہم نے یہاں الفاظ کے معنی یہاں سے تلاش کرنے ہیں، ان معنی کو اس کے سامنے لکھنا ہوگا اور پھر ہم آگے ان کے جملے بنائیں گے۔ درج ذیل الفاظ کے معنی بے ترتیب دیے گئے ہیں، انہیں ایک جیسے معنی والے لفظ کے سامنے لکھیں گے اور ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے تحفہ۔ جی، آپ کے خیال میں تحفہ کا کیا معنی ہے؟ یہاں دیکھیے، تلاش کیجئے۔ ہدیہ، سب سے پہلے ہے تحفہ کا معنی ہدیہ۔ ہم وہاں پہ معنی لکھیں گے، اس کے بعد ہم جملہ بنائیں گے۔ اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ معنی کا نہیں بنتا بلکہ الفاظ کا بنتا ہے۔ تو تحفہ کا جملہ آپ بتائیے، کوئی اچھا سا جملہ۔ جی شاباش، سوچیں۔ چلیں میں آپ کے سامنے ایک جملہ بنا رہی ہوں۔ مجھے میری سہیلی نے پاس ہونے پر تحفہ دیا، اور آخر میں ختمہ کا نشان ہم ضرور لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا لفظ ہے نعت۔ جی، نعت کے معنی یہاں ہم تلاش کریں گے۔ نعت کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ سب سے پہلے ہم معنی لکھیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ اب نعت کا جملہ بنائیں گے آپ۔ جی، اس کا جملہ میں لکھ رہی ہوں۔ آج اسمبلی میں میں نے نعت پڑھی۔ جی، اور آخر میں ختمہ کا نشان بھی لگایا جائے گا۔ جی، اس کے بعد اگلے الفاظ ولادت۔ ولادت کا معنی آپ یہاں سے تلاش کریں گے، پیدائش ہے وہ لکھیں گے اور پھر ولادت کا جملہ بنائیں گے۔ اگلا لفظ ہے ابتدا۔ ابتدا کے معنی یہاں سے آپ تلاش کریں گے، آغاز ہے اس کا معنی، پھر آپ ابتدا کا جملہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے آرزو۔
آرزو کا معنی آپ یہاں سے تلاش کریں گے، خواہش اس کا میننگ ہے، یہاں پہ آپ معنی لکھیں گے اور پھر آرزو کا جملہ بنائیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے دلیر۔ دلیر کے معنی ہے بہادر، یہاں پہ آپ بہادر لکھیں گے اور جملہ بنائیں گے دلیر کا۔ جی بچوں، اب ہم آ جاتے ہیں اپنی نوٹ بک کی طرف۔ یہاں پہ میں نے آپ سے کہا تھا آپ نے نظم حمد کی املا تیار کرنی ہے۔ میں کچھ الفاظ بولوں گی اور آپ نے اس ترتیب سے اپنی نوٹ بک پر لکھ لینے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نقطے لگائے ہیں۔ پہلی لائن میں 3 نکات، پھر 2 نکات، پھر 3 نکات اور اس کے بعد پھر 2 نکات۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل 10 نکات ہیں اور آپ نے ان نقطوں والی جگہ پر جو لفظ میں بولوں گی آپ نے وہ لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 10 الفاظ ہیں۔ جی، سب سے پہلے لفظ آپ لکھیے تعریف۔ تعریف، جی تعریف لکھ لیا آپ نے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے زمین۔ دوسرا لفظ زمین، یہاں پہ آپ لکھیں گے زمین۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے آسمان، یہاں پہ آپ لکھیں گے آسمان۔ تیسرا لفظ ہے آسمان۔ اس کے بعد ہم اگلی لائن میں آ جائیں گے، یہاں پہ آپ چوتھا لفظ لکھیں گے۔ چوتھا لفظ ہے میوے، یہاں پہ آپ لکھیں گے میوے۔ اس کے بعد پانچواں لفظ، یہاں پہ آپ لکھیں گے سورج۔ پانچواں لفظ ہے سورج۔ اس کے بعد اگلی لائن میں آپ نے چھٹا لفظ لکھنا ہے۔ چھٹا لفظ ہے رونق۔ رونق، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ آپ لکھیں گے رونق۔ اس کے بعد یہاں پہ 7ویں نمبر پہ آپ لفظ لکھیں گے قدرت۔ اگلا لفظ ہے قدرت۔ قدرت۔ اس کے بعد 8ویں نمبر پہ آپ اگلا لفظ لکھیں گے گائے، یہاں پہ آپ لکھیں گے گائے۔ گائے۔ اس کے بعد نمبر 9 پہ اگلا لفظ آپ لکھیں گے گھوڑا۔ اگلا لفظ ہے گھوڑا۔ گھوڑا۔ اس کے بعد نمبر 10 پہ آپ آخری لفظ لکھیں گے مچھلی۔ جی، یہاں پہ آپ لکھیں گے مچھلی۔ مچھلی۔ جی بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے املا کی بھی بہت اچھی تیاری کی ہوگی اور بالکل ٹھیک الفاظ لکھے ہوں گے۔ اب آپ اپنا ہوم ورک نوٹ کر لیں، آج کی ڈائری کھولیے۔ جی بچوں، آج کا کام آپ نوٹ کر لیں۔ عملی کتاب صفحہ نمبر 34 پر الفاظ، معانی اور جملے مکمل کریں اور نظم حمد کی املا نوٹ بک پر کریں۔ آج کا آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ عملی کتاب صفحہ نمبر 34 پر الفاظ، معانی اور جملے مکمل کریں اور نظم حمد کی املا نوٹ بک پر کریں۔